میں سمجھتا ہوں کہ کل کا واقعہ اور اس سے قبل جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، ان میں سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو کسی پر ذاتی حیثیت میں ہوا ہو، جو کسی پارٹی پر ہوا ہو، جو کسی گروہ پر ہوا ہو، جو کسی تنظیم پر ہوا ہو، بلکہ یہ تمام حملے بشمول کل کے حملے کے یہ پاکستان پر حملہ ہے، یہ پاکستان کے امن پر حملہ ہے، یہ پاکستان کی معیشت پر حملہ ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ ہے، یہ بے گناہ مسلمانوں پر حملہ ہے، یہ بے گناہ امت مسلمہ پر حملہ ہے۔ آج امت مسلمہ کی جو دنیا بھر میں حالت ہے وہی پاکستان کے اندر حالت ہے۔ اور ایک ہفتہ قبل یا 10 روز قبل جب یہاں پر مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جناب اسپیکر آپ کی موجودگی میں باجوڑ کے اندر جو صورتحال تھی، قبائل کے اندر جو صورتحال تھی، ان تمام صورتحال کے حوالے سے میں نے وہ تمام معلومات اس ایوان کے سامنے رکھی، حکومت کے سامنے رکھی کہ ہمارے قبائل وہ جل رہے ہیں۔ ہمارے قبائل میں سیاسی کارکنوں کو جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان میں ایک آئینی جدوجہد کے لیے، جمہوری جدوجہد کے لیے قوم کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس میں سر فہرست جناب اسپیکر کل کے واقعے سے پہلے گزشتہ 1.5 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر 19 شہادتیں صرف جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داروں نے دی، عام کارکن بھی نہیں جناب اسپیکر۔ وہ ذمہ دار ساتھی کہ جو اثر و رسوخ رکھتے تھے، وہ علماء کرام جو مقتدا کی حیثیت سے وہاں پر اثر و رسوخ رکھتے تھے، انسانی جان، اس کی اہمیت اور اس کا احترام اس کو انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ کل جو واقعہ ہوا آپ نے خود بھی شاید اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میں نے ایک ویڈیو اس میں کھولی جناب اسپیکر، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ پگھلے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے تھے، کسی کا سر پڑا ہوا تھا، کسی کے پاؤں پڑے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ پڑے ہوئے تھے۔ میں خود نہیں دیکھ سکا جناب اسپیکر کہ وہاں پر کس قسم کے لوگوں پر کرب اور اذیت گزری ہوگی۔ اور ایک ایک خاندان سے 3 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ باپ شہید ہوا ہے تو بیٹا بھی شہید ہوا ہے، بھائی شہید ہوا ہے تو دوسرا بھائی بھی شہید ہوا ہے۔ قبائل باجوڑ کے اندر خصوصاً جناب اسپیکر ایسے گھر جمعیت علماء اسلام کے رہ گئے ہیں جہاں پر ان کے گھروں میں مرد اب باقی نہیں رہے، تمام خواتین رہ گئی ہیں۔ کیا مذہب کی آڑ میں آپ اپنی ریاست کی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے؟ کیا ان کو احساس ذمہ داری نہیں ہوگا؟ جب 10 دن پہلے میں نے آپ کو اس ایوان میں نشاندہی کی، جناب وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، وزیر داخلہ صاحب کی موجودگی میں نشاندہی کی، اس کے باوجود بھی ہم جیسے ایک بے اثر سی آواز ہے اور ہماری آواز کی کوئی قیمت، کوئی قدر نہیں ہے، اس کے باوجود قبائل کے اندر کل کا واقعہ رونما ہوا۔ کیسے رونما ہوا جناب اسپیکر؟ کیسے یہ ممکن ہوا کہ اربوں روپے ہمارے اداروں کو سالانہ اسی ذمہ داریوں کے لیے ملتے ہیں اور ہمارے وہاں پر قبائلوں کو جو جس تکلیف اور کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ اس سے قبل خیبر ایجنسی میں علی مسجد کا واقعہ ہوا، وہاں پر قرآن کریم کو شہید کیے گئے، مسجد کو شہید کیا گیا۔ تیرا میں آج سے 4 روز قبل ایک امن کے نام پر قبائلی عوام نے از خود ایک اجتماع کیا جناب اسپیکر۔ لوگ گھروں سے نکلے، اس اجتماع کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں، ان کو میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا
کہ کس طرح میں ان الفاظ کو یہاں پر آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن پیش کروں گا جناب اسپیکر، ذمہ دار فورم پر کروں گا اور یہ احساس دلاتا رہوں گا کہ کیوں ہم اس پر خاموش ہیں، کیوں ہم اس احساس ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حکومت چلی گئی، افغانستان کے اندر امارت اسلامی کی حکومت آئی، پاکستان ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہا جناب اسپیکر کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے افغانستان کے حوالے سے۔ وہاں پر جو لوگ ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا دوسری عسکری تنظیمیں پاکستان کے اندر مسلسل مداخلت کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں گواہ بنانا چاہتا ہوں یہاں پر وزراء کرام کو کہ ہمارے پاس ذمہ دار اداروں کے لوگ آئے، ہم سے کہا کہ ہم نے بات چیت شروع کی ہے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ ہماری کابینہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات شروع کیے ہیں تو اجازت آپ کو ملی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زبانی اجازت ملی ہے، آپ ریٹن میں ہمیں اجازت دیں۔ اور کچھ مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پاکستان کے اندر، قبائل کے اندر، بلوچستان کے اندر پھر سے یہ دوبارہ چیزیں شروع ہوئی، لوگ آنا شروع ہوئے۔ وہاں کے لوگ گواہ ہیں اس بات پر کہ شاید مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد امن پر اتفاق ہوا ہے۔ جب یہاں کارروائیاں شروع ہوئی، ہمیں جواب دیا گیا کہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے۔ 1600 کلومیٹر بارڈر پر باڑ لگائی گئی ہے، 1600 کلومیٹر پر۔ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے بارڈر کو پار کر کے پاکستان میں اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ اور ہمارا کل کا اجتماع امن کے عنوان سے جناب اسپیکر اس کا انعقاد ہوا، اور جنہوں نے اس امن کے جلسے پر حملہ کیا وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے امن کو انتشار میں بدلیں گے، ہم پاکستان کے امن کو تباہی میں بدلیں گے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام، اس کو اپنی جدوجہد کے 100 سال ہوئے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، ہم نے اس ملک کا آئین بنایا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں کے اندر، گزشتہ 22 سالوں کے اندر آپ کے پارلیمنٹیرین، آپ کے کولیگ جو یہاں پر نیشنل اسمبلی میں آپ کے کولیگ تھے، جو سینٹ میں آپ کے کولیگ تھے، میں اگر ان کے شہادتوں کے واقعات جناب اسپیکر آپ کو سناؤں کہ جمعیت علماء اسلام نے کون کون سی شہادتیں اور کیسے کیسے حاصل کی ہیں، آپ اپنے آنسو نہیں روک سکیں گے جناب اسپیکر۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید، آپ کا سینٹ کا رکن، صبح بیٹی کی شادی تھی، اس کی بیٹے کی شادی کے لیے ایک پروگرام سے آ رہا تھا، راستے میں جماعت کا ایک دفتر تھا جس کی بنیاد انہوں نے رکھی، مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، اور وہاں انہوں نے صبح کی نماز کی ادائیگی کی غرض سے وہاں رکے، سنت ادا کر رہے تھے، سجدے میں سر تھا، گولی ماری گئی، سجدے کے اندر ان کو اللہ تعالی نے شہادت نصیب کی۔ مولانا معراج الدین صاحب، آپ کے اس پارلیمنٹ کے رکن، حلقہ مسعود سے ان کا تعلق تھا جس نشست پر آج مولانا جمال الدین صاحب کامیاب ہوتے ہیں، مسجد کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ماتھے پر ان کو نشانہ بنایا گیا، اور کس چیز کی پاداش میں؟ صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کمٹمنٹ کی بات کرتے تھے، وہ اسلام کی بات کرتے تھے، وہ جمہوریت کی بات کرتے تھے۔ وہ یہ سوالات اٹھاتے تھے کہ جو لوگ پاکستان میں یہ تخریب کاریاں کر رہے ہیں، اور جن لوگوں سے ان تخریب کاریوں کو جوڑا جا رہا ہے، ان کو خود کش جیکٹ بنانا کس نے سکھایا؟ ان کو بم بنانا کس نے سکھایا؟ ان کو یہ تخریب کاری کی وہ مہارتیں جس کے سامنے ہماری مہارتیں ہیچ ہو چکی ہے، یہ کس نے سکھائی؟ مولانا نور محمد، آپ کے اس پارلیمان کے رکن، وانا کے اندر درس حدیث کے دوران ان پر خودکش حملہ ہوتا ہے، مقتدیوں کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ مفتی نظام الدین شامزئی شہید، جو کراچی اپنے گھر سے نکلتے ہیں تاکہ امن کے لیے اپنی جدوجہد اور اپنی آواز اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکے، گھر کے دروازے کے اندر ان کے سینے کو چھلنی کیا جاتا ہے،
मुफ्ती जमील खान उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके सीने को छलनी किया जाता है। आपके यहां पर मौलाना हसन जान शहीद, आपके इस पार्लियामान के रुकन रमजानुल मुबारक के अंदर अपने किसी शागिर्द की निकाह की गर्ज से उनके घर गए, वापसी पर जब लौटते हैं उनके चेहरे पर और सीने पर गोलियों से उनको निशाना बनाकर शहीद किया जाता है। कितने जनाजे हमने इस पार्लियामेंट के अराकीन के उठाए हैं। कल कौन से उम्र थी जहां पर वहां पाकिस्तान के शहरियों ने, मुसलमानों ने और दीन परस्त और दीन दोस्तों ने शहादतें नहीं दी। 8 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के उम्र तक के लोगों ने शहादतें दी। अभी 1 घंटा पहले तक शहादतें 46 हो चुकी हैं। क्रिटिकल हैं और लोग भी क्रिटिकल हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनके खानदानों को इस गम से महफूज रखे। जिनके घरों में जनाजे गए हैं 2-2, 3-3 जनाब स्पीकर, उन पर क्या गुजर रही होगी। हमें अपनी तरजीहात का तयन करना होगा। तमाम जमातों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन दीन दोस्त और मजहब परस्तों को जो पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं, जो पाकिस्तान के आईनी जद्दोजहद, आइन के दिए हुए दायरे के अंदर जद्दोजहद कर रहे हैं, जो आपकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको जब निशाना बनाया जाता है जनाब स्पीकर, तो फिर ये एहसास उनको जरूर दिया जाए कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो पाकिस्तान के मुहिब वतन है। यहां पर हर फितना मजहब के नाम पर अलाट कर दिया जाता है, इस्लामोफोबिया की बात होती है, लेकिन दरअसल जो अज़ाइम हैं इस खित्ते के अंदर मजहब परस्तों के खिलाफ, कौम परस्तों के खिलाफ मुझे कोई आर नहीं। यहां पर मजहब को भी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम को अपने हक में सही नहीं समझती। यहां पर कौम परस्ती को भी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। मेरे वालिद साहब पर 4 हमले हुए जनाब स्पीकर। 4 सद्दा के अंदर हमला हुआ, उससे पहले मर्दान के अंदर हमला हुआ, 14 कारकुन उनके साथ शहीद हुए। 4 सद्दा में हमला हुआ, 14 कारकुन उनके साथ शहीद हुए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर हमला हुआ, 26 कारकुन उनके साथ शहीद हुए। दुरानी साहब पर हमला हुआ, हमारी जमात की दीगर क़यादत पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ जनाब स्पीकर आपके 2018 के इंतखाबात में। उससे कबल 2007 के अंदर मेरे घर को निशाना बनाया गया, लेकिन हमारा अज़म नहीं टूटा। और इन कुव्वतों को कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, तुम पाकिस्तान के लिए हमारा अज़म नहीं तोड़ सकते, तुम इस्लाम के लिए हमारा अज़म नहीं तोड़ सकते। हमारे अकाबिर ने हमारे लिए इस रास्ते का इंतखाब किया है, इसी रास्ते पर चलेंगे। पाकिस्तान को माशी तौर पर भी मुस्तहकम करेंगे, सियासी तौर पर भी मुस्तहकम करेंगे, और किसी सूरत भी पाकिस्तान पर कंप्रोमाइज न पहले किया है, न आज किया है, न इस्लाम पर कंप्रोमाइज करेंगे, न जमहूरियत पर कंप्रोमाइज करेंगे, और अपनी ताकत को मुनज़्ज़म करेंगे। इंशाअल्लाह इन शुहदा का ये खून हमारी लिए रास्ते आसान करेगा। अल्लाह हमें तौफीक दे इस मुल्क की खिदमत करने की। 80,000 से ज्यादा लोगों की शहादतें ये कौम दे चुकी है, लेकिन ये सवालात मैं जरूर छोड़कर जा रहा हूं कि कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात करते हैं और ये लोग आ जाते हैं, उसके बाद ऐलान करते हैं कि मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए।